نقلی مولوی بننے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقلی ولی بننے سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان مولوی کو تو شک کی نظر سے دیکھتا ہے مگر ولی کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آج کل ولایت کی نشانی یہ ہے کہ جس کا جبہ خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، جس کی پگڑی خوبصورت ہو وہ اللہ کا ولی ہے، ہاتھ میں تھوڑا سعودی کا مہنگا سا عصا ہو وہ اللہ کا ولی ہے، مہنگی شہنگی تسبیحاں ہے ہاتھ میں اللہ کا ولی ہے، ٹوپیاں اونچی اونچی ہے اللہ کا ولی ہے، کوئی قبرستان میں بیٹھ کے نشہ کر رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو ڈھونگ کرنے میں جو ہے وہ اللہ اکبر بازی لے جاتے ہیں کہ چلے بھائی نشہ کرنے والوں کو لوگ ولی نہیں مانتے، تسبیح پڑھنے والے کو تو ولی مانتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، داڑھی رکھنے والے کو تو لوگ ولی مانتے ہیں، تو چلو اتنا کر دیتے ہیں تاکہ ہم بھی ولیوں کی صف میں آ جائیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، نمازی کسی کو نیک بنا سکتی ہے، تسبیح کسی کو نیک بنا سکتی ہے، امامے کی خوبصورتی کسی کو جو ہے وہ خوبصورت انسان بنا سکتی ہے، لیکن ولی نہیں بناتی، اس لیے کہ ولایت کا معیار الگ ہے، ولایت کا معیار الگ ہے۔ اللہ اکبر، میں ولی بنانے والے کی بات کروں، اگر اپنی بات کروں تو آپ کو اعتراض ہوگا، اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کو نیک مانو، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہر انسان کو اپنے سے زیادہ نیک مانو، یہ اچھی بات ہے، حسن ظن ہے، لیکن کسی کو جلدی سے ولی مت کہا کرو، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ولی کہتے ہیں اپنی مرضی سے تو گویا کہ آپ اللہ کا بہتان لگاتے ہیں، جس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا اس کو آپ ولی کہتے ہو تو گویا کہ یہ معاذ اللہ آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہو۔ ولی کون بناتا ہے؟ اللہ ولی بناتا ہے، اور اللہ کی عزت سے اگر کوئی ولی بناتا ہے تو اس ولی بنانے والے کو حیدر کردار علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت آدم کے دور سے لے کر آج کے زمانے تک جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ علی کے فیضان نظر سے ولی بنے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، تب پہ جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ سرکار غوث پاک ولی بناتے اور وہی غوث پاک فرماتے، غوث پاک فرماتے جب تک کسی انسان میں 12 چیزیں نہ دیکھو۔ کتنی چیزیں؟ بولے بھائی میں بہت تقریر سیدھی سادھی کرنے والا آدمی سیدھی سادھی تقریر کروں گا، لیکن آپ کو ولی کی پہچان دے جاؤں گا کہ جب یہ غوث پاک کرے میں نہیں، میری توقعات نہیں پوچھنی، یہ تو مرشد کی بات ہے جو ولی ولایت دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، غوث پاک کو ایسی ولایت دینے والے ہیں کہ چوروں کو بھی دے دیا۔ ہائے ہائے، مرشد کی شان تو دیکھیں، چوروں کو بھی دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا 11ویں نمبر کے بیٹے کی عطا کا یہ عالم ہے کہ چوری کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نے کبھی چوری نہیں کی۔ پتہ چل توجہ ہے آپ کی، جس پہ غوث پاک کی ایک نظر پڑ جائے چور ولی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مذہب کے حلیے میں چوری کر رہا ہے اس کا مطلب ابھی تک اس پر غوث پاک کی نظر نہیں پڑی ہے، ابھی تک اس پر رسول پاک کی نظر نہیں پڑی ہے۔ بہرحال غوث پاک فرماتے ہیں 12 سوال جب تک کسی کے اندر پیدا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اب میں آپ کو پہچان دیکھیے، پہچان دے جاؤں گا تو آپ ناراض مت ہوئیے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں لگا چہرے کا، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کے بہت سارے رضی اللہ رحمۃ اللہ
रहमतुल्लाह अलैह इस सब से खाली हो गए, इसलिए आपको तकलीफ हो। लेकिन याद रखें कि आप तकलीफ महसूस न करें, क्योंकि आपने बहुतों को रज़ी अल्लाह बना रखा अपनी मर्जी से, आपने बहुतों को रहमतुल्लाह अलैह बना रखा अपनी मर्जी से। लेकिन याद रखना, जब तक अल्लाह किसी को वली न बनाए, आप किसी को लाख रज़ी अल्लाह कहते रहे, वो रज़ी अल्लाह बनता नहीं। आप लाख रहमतुल्लाह अलैह कहते रहे, उस मनसब पर आता नहीं। तो 12 सिफात जब तक पैदा न हो, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नेक हो सकता है, वली हो सकता। अल्लाह अपनी 2 सिफात से जितना चाहता है उसको हिस्सा अता करता है। अल्लाह की 2 सिफात से अल्लाह उसको जितना चाहता है उतना हिस्सा अता करता है। रसूलुल्लाह की 2 सिफात से उसको जितना चाहा जाता है उतना हिस्सा अता किया जाता है। सिद्दीक़ अकबर की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। फारूक आज़म की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। उस्मान गनी की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। मौला अली की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। जब तक कि 12 सिफात पैदा हो जाए उस वक्त तक वली नहीं होता। अब आपको मैं बात समझाऊं जहां तक बात चली जाएगी, यानी 4 यारों की उसमें सिफात होती है। इसीलिए पता चला ना राफिजी वली हो सकता है ना खारजी वली हो सकता है। इसलिए कि सिफाते सिद्दीक के बगैर वलायत नहीं मिलती, तो सिद्दीक की मोहब्बत भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफाते फारूक के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत फारूकी भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफाते उस्मान गनी के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत उस्मान गनी भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफाते अली के मुर्तज़ा के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत अली इब्न अबू तालिब भी तो चाहिए ना उसके लिए। अल्लाहु अकबर। अब वो 12 सिफात कौन सी है, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, मुझे आपके खड़े होने का भी एहसास है और अपनी यहाँ से रुखसती के टाइम का भी एहसास है। अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर बनता है। अल्लाह की सिफात के बराबर तो किसी की सिफात उसकी हो भी नहीं सकती, लेकिन वो मजहर बनता है खुदा की 2 सिफात का। वो 2 सिफात कौन सी है? एक सिफत सत्तारी है और एक सिफत गफ्फारी है। यानी कि जो वली होता है वो कभी किसी का ऐब बयान नहीं करता। यानी अगर आप किसी का ऐब बयान करते देखें, समझ जाओ ये चिटिंगबाज तो हो सकता है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्योंकि वली जो होता है वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता है। वजह ये है कि वली के पास तो कश्फ वाली नजर होती है, लोगों के चेक कर करके लोगों की बातें आम करेगा, इसलिए उसको कश्फ वाली नजर कैसे दी जाएगी? तो जब तक कि सिफत सत्तारी का मजहर यानी लोगों के ऐब छिपाने वाले न बन जाए, तब तक कि वो वली नहीं होता। उसकी एक मिसाल में पेश करता हूँ, वली कैसे से लोगों के ऐब छिपाता है। आप हंसना नहीं, बात को हंसने की है लेकिन हंसना नहीं, मैं उसको बहुत अदब के पैराए में पेश करना चाहता हूँ। लोगों को इसमें हंसी आती है, ये हंसने की बात नहीं है। एक बुजुर्ग हमारे हैं जिनको दुनिया हाथी में असम कहती है। असम का मतलब होता है बहरा। ये उलमा भी बैठे, तलबा भी बैठे, इनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। आज ऐब जोई भी की जा रही है, लोगों के ऐब भी खोले जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो माज़अल्लाह विलायत का टाइटल भी बरकरार है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। बल्कि अब तो ये हो गया भाई किसी के अंदर ऐब हो उसको बयान करने वाला वली नहीं होता, तो बहकान लगाने वाला वली कैसे हो सकता है? इल्जाम लगाने वाला वली कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों जरा गौर करना, सिर्फ नमाज रोजे से विलायत नहीं मिलती, विलायत बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह का दोस्त जो बनकर उसको विलायत वो वली होता है। आपको बताऊं, अहरे गहरे नक्कू खैरे को आप अपना दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह किसी अहरे गहरे को अपना दोस्त कैसे बनाएगा? जिसको दोस्त बनाता है उसको फिर बहुत बड़ी सिफात अता करता है। अल्लाह अकबर। सिफत सत्तारी का वली मजहर कैसे होता है? अल्लाह अकबर। हाथी में असम, उलमा जानते हैं असम कहते बहरे को। क्या कहते? बहरा। असम का मतलब बहरा। उनको पूरी दुनिया हाथी में असम कहते हैं। असम बहरा, हाकिम बहरा, हाकिम बहरा, हाकिम। किसी वली को बहरा कहकर पुकार सकते, किसी आलिम को बहरा कहकर पुकार सकते, लेकिन उनको इतना बहरा 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 कहा गया कि जब तक हाकिम को असम न कहा जाए उनकी पहचान नहीं होती। इसलिए हमें तकरीर में भी उनको बहरा कहकर पुकारना पड़ता है। वो बहरे थे नहीं, बहरे कैसे कहलाए? तो बहरा कहलाने की वजह ये थी, एक बूढ़ी औरत बुढ़िया उनके पास मसला पूछने के लिए आई कि मसला पूछना चाहती थी। ऐसे में वो आई तो उसके पेट में कोई तकलीफ थी, तो पेट में उसकी गैस भर गई। तो अब उसने सोचा इतने बड़े बुजुर्ग की बारगाह में, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीह की बारगाह में अगर मैं पेट की गैस खारिज करूंगी तो अच्छा नहीं। तो उसने दबाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उस इंसान के कमजोर हो जाती है, तो न
کہا مائی تم کچھ کہہ رہی تھی ذرا کہو. اس نے پھر کہا اور زور سے کہو. اس نے پھر کہا اور زور سے کہو. وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا, جو میرے منہ کی آواز نہیں سن سکتا, وہ پیٹ سے نکلنے والی ہوا کی آواز کیسے سنے گا. اور اس کی ساری شرمندگی دور ہو گئی. اور اس کے بعد سے جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی, ہاتھی اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے پیش کرتے رہے. مریدوں نے کہا مرشد آپ بہرے نہیں ہو, لیکن بہرا ہونے کی گویا کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو. یہ ایکٹنگ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہرا ہونے کا آپ عمل کر رہے ہو. آپ بہرے نہیں ہو, لیکن آپ بہرا ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو جبکہ آپ بہرے نہیں ہو. آپ نے فرمایا اللہ کی کسی بندی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے بہرا کہلانا اچھا لگتا ہے, مگر نبی کی امتی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں. ایک بوڑھی عورت کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک کے لیے بہرا ہونے کا عیب اپنے لیے برداشت کر لیا, لیکن اللہ کی بندی کے عیب پہ پردے ڈال دیے. یہ ولی ہوتے ہیں. آپ بتائیں جب ولی کی یہ شان ہوتی ہے تو سید الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر کے عیب کے انداز ہوگا, ان کے عیب خوشی کا انداز کیا ہوگا. یہ ہے ولی کی شان کہ ولی لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. نمبر 2, اسے صفت غفاری کا مظہر بنایا جاتا ہے. غفاری مطلب معاف کرنا. وہ سب کو اپنے بیگانے سب کو معاف کرتا ہے. جو بدلہ لے وہ ولی نہیں ہے. جو اپنی ذات کے لیے بدلہ لے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یا تو 2-4 بندے اگر ماننے والے ہو جائے, کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کو ہم پٹوا دیتے ہیں, اس کو اٹھوا لیتے ہیں, اس کو برباد کر دے, تباہ کر دیتے. نہیں, ولی صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. کیسے معاف کرتے؟ ایک بات سنیں, ولی کا معاف کرنے کا انداز ہے. ایک مرید اور اپنے پیر صاحب کے پاس وہ پہنچے, بس سرکار سنا ہے کہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے. آپ لوگ بھی یوٹیوب وغیرہ سن لیتے ہیں تو اس میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھو یہ جو تصوف ہے, یہ عملیات ہے, یہ تھیوری نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے. آج کل یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں چل رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ یوٹیوب پر ولی بنانے کی کلاسیں ولی بنائے کہ آپ کو یہ سب نہیں ہے. یہ نگاہیں ولی بناتی ہیں, نظریں ولی بناتی ہیں, خانقاہیں ولی بناتی ہیں. تو بہرحال تو مرید آیا اپنے صاحب کے پاس, سرکار مجھے اسم اعظم بتائیے, اسم اعظم کیا ہوتا ہے. اب کون سمجھائے لوگوں کو کہ یہ مانگا نہیں جاتا ہے, یہ دیا جاتا ہے. جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو یہ سینے سے سینے میں ادھر دیا جاتا ہے. اب اس کے چکر میں آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہو, پھر لوگ برباد کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہاں ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر آپ برا نہیں مانیں, یوٹیوب پہ جو عملیات دیے جاتے ہیں آپ اس کو کبھی نہ کریں. اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے مشائخ, اپنے پیروں سے لے کے کرنا. یوٹیوب والے عملیات کبھی نہیں کریں, اس کا خیال کرنا. اس کی وجہ بتاؤں, کیونکہ نسخے بہت ہوتے ہیں, لیکن نسخے جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر آدمی کی تاثیر دیکھ کر دیتا ہے. اگر آپ نے نسخہ پڑھ لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ حرارت ہے اور برودت والا نسخہ لے لیا, تب تو آپ گڑبڑی پڑ جائیں گے. نسخہ تو صحیح ہے لیکن آپ کی تاثیر الگ ہے. تو اس سے یاد رکھنا, یہ جو مرید ہوا جاتا ہے نا پیر لوگوں سے, تو یہ تربیت کے لیے مرید ہوا جاتا ہے. اور پیر جو ہوتا ہے وہ آپ کی طبیعت کی اصلاح کرتا ہے. جیسے مثال میں حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں. ایک دربار حضور کا جمع ہوا ہے, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. وہ بیٹھے, پھر ایک دوسرے صحابی آئے, حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے. وہ بھی بیٹھے. پھر تیسرے صحابی آئے, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. کب کوئی بھی کام کرو, یعنی کوئی بھی نیک کام کرو, تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو, مسلسل کرو. وہ بھی بیٹھے. لوگوں نے سوچا کیا تھا, سوال ایک ہی ہے اور جواب سب کے الگ الگ ہے. تینوں کو الگ الگ جواب دیا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سوال تو ایک ہی تھا, جواب الگ الگ کیوں دیا. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تھے ان کو ماں باپ کی خدمت
करते हैं। अगर ये मैं खोलना शुरू करूं तो इंशाअल्लाह बात कम पड़े, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं वक्त का रोना नहीं रो रहा हूं, लेकिन 10 मिनट की गुफ्तगू भी काफी होती है। एक बात आपको बताऊं, देखिए साबिर पाक को हजरत बाबा फरीद ने कलिया शरीफ की सरजमीन अता फरमाई, लेकिन महबूब इलाही को दिल्ली की जमीन अता की। दोनों के लिए जमीन अलग अलग क्यों चुनी? उसकी वजह यह थी कि साबिर पाक की तबीयत के अंदर गोशा नशीबी थी, इसलिए वो जंगल की जमीन अता की। और हजरत महबूब इलाही के अंदर दरबारों को चैलेंज करने की सलाहियत थी, तो आप मुझे तो दिल्ली जैसी राजधानी में बिठाया। अल्लाह अकबर। और साबिर पाक का हाल ये कि घूमे करके जिंदगी गुजारी, और महबूब इलाही का हाल ये कि घोड़े को पाले थे, उसके गले में जंजीर सोने की पहनाते थे और चांदी की मेखे जमीन में डलवाते थे। उस जमाने में 200 से ज्यादा का खर्चा लंगर का हुआ करता था। एक मर्तबा बादशाह ने कहा इनके पास भीड़ लगी रहती है और ये लंगर खिला खिलाकर लोगों को अपना बनाते हैं, इसलिए मैं बादशाह हूँ, ऐलान करता हूँ मेरा कोई भी दरबारी निजामुद्दीन से मिलने नहीं जाएगा, न कोई जाएगा, न नजराना देगा, न लंगर होगा। जब ये बात महबूब इलाही को पहुंची, फरमाया लंगर का खर्चा डबल कर दो ताकि बादशाह को पता चल जाए हम नजरानों पे लंगर नहीं करते, हम लोगों की अल्लाह की बुनियाद शायद की दुनिया और है। महबूब इलाही उनसे हफीजी महबूब इलाही से मिलने के लिए बादशाह आना चाहता था। महबूब इलाही फरमाते हैं बादशाह से कह दो हमने 2 दरवाजे इसीलिए बना के रखे हैं कि एक से तू आएगा और दूसरे से मैं निकल के चला जाऊंगा। हमें बादशाहों से मिलने के लिए टाइम नहीं है, ये वली लोग होते हैं, ये वली लोग होते हैं मेरे भाई। का 2 दरवाजे इसलिए है कि एक से बादशाह आएगा, दूसरे से हम चले जाएंगे। एक मर्तबा बादशाह महबूब इलाही के दोस्त का इंतकाल हुआ, बादशाह बहुत ज़ियारत करना चाहता तो फिर महबूब इलाही थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे महबूब इलाही, बहुत औलाद अली थे, मौला अली की औलाद थे, मौलाए कायनात। और वो भी कैसे? उनके शजरा नसब में 11 के 11 इमामों के नाम रखे। हाय सैयद तो सब सैयद है, लेकिन महबूब इलाही के शजरे में 11 के 11 यानी 11 गौस जिसके दादा होते हैं, उस हस्ती को दुनिया महबूब इलाही कहते हैं। वो महबूब इलाही तोरी सूरत के बलहारी निजाम, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा तोरी सूरत के बलहारी निजाम, और अपने मुर्शिद के जनाजे का तसव्वुर करके कहा था गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो रेश, मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम परी सो देश। तो महबूब इलाही के दोस्त का इंतकाल हुआ, तो महबूब इलाही ने सोचा कि जनाजे में जाएंगे, तो बादशाह ने सोचा दोस्त का इंतकाल हुआ आएंगे तो जरूर जनाजे में। तो महबूब इलाही जनाजे में गए, बादशाह के बैठ गया, ज़ियारत में थे बड़े खूबसूरत। महबूब इलाही ने अपने पैर फैला दिए ऐसे, तो बादशाह के जो चमचे साथ में थे बोले इतने बड़े शेखुल इस्लाम, इतने बड़े अल्लाह के वली, और आपने बादशाह के सामने पैर फैला दिए, ऐसे कोई पैर फैला के बैठता है? तो मैं हाँ, जहाँ हाथ फैलते हैं वहाँ पैर नहीं फैलते, और जहाँ पैर फैलते हैं वहाँ हाथ नहीं फैलते। हम यार की बारगाह में हाथ फैलाते हैं तो मस्जिदों में पैर नहीं फैलाते, और हम बादशाह के आगे हाथ नहीं फैलाते, इसलिए पैर फैला के साबित कर रहे हैं कि हम यहाँ पैर फैलाते हैं, हाथ नहीं फैलाते। ये अल्लाह के वली लोग होते हैं। और से कर रहा था इसमें आज़म मांगने के लिए मुरीद पीर के पास आता है, हज़रत मुझे इसमें आज़म दीजिए। एक बात कहता हूँ, मत मांगा करो कोई चीज, मुर्शिद आपको उस काबिल समझेगा तो अता कर दे, है ना? हाँ, बिन मांगे जो चीज मिलती है उसकी शान है। मुर्शिद ने कहा इसमें आदम चाहते हो? जी हुजूर इसमें आदम चाहते हैं। तो मैं जाओ सुबह से शाम तक बैठो बाजार में, अपना जो शहर का बाजार है उसमें शाम तक बैठो, शाम को आना, फिर हम देखेंगे कि तुम्हें इसमें आज़म देना है कि नहीं देना, पहले तुम्हें चेक करेंगे कि बचाओ। वो गए मुरीद साहब, सुबह से शाम तक बैठे तो देखा कि बाजार में बहुत शुरू हो रहा है,
لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے، تکلیف پہنچا رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، یہ بار بار مرشد نے غلط کیا، مرشد نے غلط کیا، کیا غلط کیا؟ اگر آج مرشد مجھے اسم اعظم دے دیتے، یہ ظلم کر رہا ہے، اس کو گھور دیتا، اسم اعظم پڑھ کے مر جاتا، اس کو سزا دیتا، اس کو سزا دیتا. لیکن جب شام ہوئی حق ہو گئی، بلکہ حق ختم ہو گئی. میرا شریف میں آنے والا اس بات کو غور سے سنا، شاید میں پورے 12 صفات نہ پڑھ سکوں، اسی پر بات پوری کر دوں. توجہ کیجیے. جب شام ہوئی تو شام کے وقت ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے سر پہ لکڑی کا دھکا رکھ کر کے لایا، اور جیسے زمین پہ رکھا اس کے پورے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. 80 سال کی عمر جو چھوڑ چکی تھی. بادشاہ کے سپاہی چابک لے کر کے آئے، بڑے بڑے وہ جو گھنٹر وغیرہ ہوتے چابک لے کر کے آئے، اور اس بڈھے سے کہا کہ لکڑی اٹھا چل، اور ہمارے گھر پہنچا، اور کان کھول کے سن، مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں ملے، میں مفت میں پہنچا. تو اب یہ جو مرید تھا نا، یہ تو بے چین ہو گیا بیچارہ، دل اس کا نرم تھا. میں سوچا مرشد دن بھر جو ہوا وہ تو بہرحال برداشت کے قابل نہ تھا، لیکن شام کو اس 80 سال کے بڈھے پہ جو ظلم ہو رہا ہے، کاش کے مرشد نے مجھے اسم اعظم دیا ہوتا تو میں اسم اعظم کی برکت سے سپاہیوں کو قتل کر دیتا. بہرحال روتے روتے وہ مرید آیا، خانقاہ میں بیٹھا. مرشد نے کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار دن بھر تو ظلم کی داستان تھی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن شام کو قیامت تھی، قیامت. آپ مجھے آج اسم اعظم سکھا دیتے نا تو میں اس کا استعمال کرتا. مرشد نے مسکرا کے پوچھا ہوا کیا بابا، وہ تو بتا. تو مرید نے کہا حضرت دن بھر کا ظلم تو چھوڑیے، شام کو 80 سال کا بوڑھا اس نے لکڑیاں جنگل سے توڑ کر کے لائی، کاٹ کر کے لائی. کتنی محنت کی ہوگی 80 سال کے اس بڈھے بابا نے. اور جب اس نے بازار میں بیچنے کے لیے رکھی تو بادشاہ کے سپاہی آئے، اور بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو ہنٹر سے دکھا کر کہا یہ لکڑیاں اٹھا، ہمارے گھر پہنچا. وہ بڈھا لے کر کے گیا، اور پھر اس بوڑھے کو کہا خبردار ہم تجھے پیسے نہیں دیں گے، مفت میں پہنچا. اتنا ظلم ہے سرکار، 80 سال کے بوڑھے پہ اتنا ظلم. کاش کہ مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا، اسم اعظم پڑھ کے ان کو قتل کر دیتا. حضرت مرشد نے مسکرایا، کہا حضرت اتنے ظلم کی داستان سن کے آپ مسکرا رہے؟ فرمایا بیٹا وہ بوڑھا کون تھا تجھے پتا ہے؟ 80 سال کا جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے وہ بوڑھا کون تھا؟ کون ہے؟ کہا وہی شہر کا کتب ہے، کتب وہی شہر کا کتب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. میں نے اسم اعظم اس سے سیکھا ہے. بتا حضور میں اس کے ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر ان سپاہیوں کو اسم اعظم سے ختم کر دینا چاہتا ہوں. پھر وہ اسم اعظم کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ بتا بیٹا جب تک اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا یہ سلیقہ نہیں ملتا، اس وقت تک اللہ کسی کو اسم اعظم کا مقابلہ جن کو ولی بناتے ہیں ان کو شان غفاری کا مذہب بناتے ہیں. یعنی جب تک معاف کرنے کا سلیقہ نہیں ملتا اس وقت تک یہاں تو تھوڑا سا کوئی دھکا دے دے ہم اس کو گھوٹ کے دیکھتے ہیں. جلسوں میں ہم کیا کیا نہیں کر رہے میرے بھائی. اور پھر سن لیجئے 2 باتیں اور. اس کو حضور کی 2 صفات سے حصہ ملتا ہے، حضور کی 2 صفات کا مظہر بنتا ہے. وہ نمبر 1 وہ حضور کی ایک صفت ہے، حضور اپنی امت پر شفیق ہے، مہربان ہے. تو وہ حضور کی امت پہ مہربان ہوتا ہے. اور حضور رفیق ہے امت کے، یعنی حضور امت کے دوست ہیں، امت کو پیار کرتے ہیں، امت سے محبت کرتے ہیں. تو وہ رفیق اور شفیق ہوتا ہے حضور کی امت پر، اور شفقت کرتا ہے. حضور کتنی شفقت کرتے تھے امت سے. ایک مرتبہ میرے آقا نے صلاۃ و تسبیح کے کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا، اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے حضور کے ہاتھ بڑے گرم تھے، گورے گورے تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے. جتنی دیر تک شخص حضور کے ہاتھوں کو پکڑا رہتا، حضور اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھڑوایا کرتے تھے بلکہ اس کو پکڑے رہنے دیتے تھے. لیکن اللہ اکبر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو مسافہ بھی امیر اور غریبوں میں بانٹ دیا، ہم نے تو جنازے بھی امیر اور غریبوں میں بانٹ دیے، ہم نے تو خیریت پوچھنا بھی امیر اور غریب میں بانٹ دیا. اگر کوئی غریب آتا ہے ہم اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، اور اگر کوئی امیر آتا ہے ہم اس کی چاپلوسیاں کرتے ہیں. اگر ممبئی کا امیر بیمار پڑ جائے تو ہم اپنے گھر سے اس کی خیریت کا فون کرتے ہیں، اور اپنے محلے میں کوئی غریب بیمار پڑے تو اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے. اللہ اکبر. ذرا بتاؤ تو صحیح، حضور علیہ السلام امت
کو بتاؤں امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی حضور کی امت میں ہے مگر ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل کا غلام جو ابو جہل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بہت پریشان کرتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا، حضور کو اذیت پہنچاتا تھا، جب وہ بیمار پڑ گیا تو ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال دیا اور ایک جھوپڑے میں ڈال دیا، کاٹ کے بستر پہ اس کو لٹا دیا۔ اتنا بیمار پر سیریس ہو گیا تو چلا چلا کر کے کراتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس کے کرانے کی آواز آئی، اس کے چلانے کی آواز آئی تو رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون کرا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، یہ کون کرا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا جو غلام ہے نا جو آپ کو ستانے میں پیش رہتا تھا وہی کرا رہا ہے۔ اتنا بیمار پڑا ہے کہ ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے آقا نے سفر کو ترک کر دیا اور اس کے گھر میں داخل ہوئے اور جا کر اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ مسلمانوں یہ ولایت کی نشانی ذرا سوچو تو صحیح، حضور امت پر شفیع ہے، شفیع، اور ہم نفرتوں کی بولیاں بول کے اللہ کے بندوں ولی کیسے بنو گے؟ اللہ اکبر۔ حضور اس کے بستر پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں اور وہ کراتا ہے اور کہتا ہے ہائے مجھے سب نے جو ہے وہ مجھے سب نے نظر انداز کر دیا، مجھے سب سے نظر انداز کر دیا، مجھے سب سے نظر انداز کر دیا۔ وہ جب تک کہتا مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، لوگوں نے نظر انداز کر دیا، تو حضور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ حضور پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، آقا کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ ہوا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اس کو راحت ہو گئی، آرام مل گیا۔ حضور اس کے گھر سے نکلے جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک ظالم، ایک تکلیف دینے والے، ایک اذیت دینے والے کے سرانے آپ بیٹھ گئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جا کر ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مجھے بتاؤ حضور امت پر اتنے شفیع تھے، اتنے مہربان تھے، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جب تک کوئی حضور کی امت پر شفیع اور رفیق نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ اللہ اس کو مقام ولایت عطا نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو ڈانٹتے بھی رہے، لوگوں سے مصافحہ کرنے کی بھی فرصت نہیں گھمنڈ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بات الگ ہے، لیکن معاذ اللہ اگر آپ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے آپ سب کچھ بن سکتے ہیں مگر اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اسے صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر بناتا ہے۔ صدیق اکبر یعنی وہ صادق ہوتا ہے اور وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی جب بھی وہ بولتا ہے ولی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی بات ہو جائے تو اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ولی کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا اور سچائی کو جھٹلانے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس کے اندر دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں انل منکر کرتا ہے، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں اللہ اکبر، یہ بھی حوصلہ آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ اگر غریب گناہ کرتا ہے ہم اس کو ڈانٹ کے منع کرتے ہیں اور مالدار گناہ کرتا ہے ہم چاہے مسکرا کر کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جب تک کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور گناہوں سے روکنے کا سلسلہ نہیں ہوگا آپ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا ہے اگر غریب سونے کی انگلی نکاح میں پہن کے آیا مہندی لگا دی تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اگر مالدار نے مہندی لگائی ہے اور انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے ہم نظر انداز کرتے ہیں، تو بدچشمی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں شیطان کے ولی تو بن سکتے ہو، رحمان کے ولی نہیں بن سکتے۔ فاروق اعظم کی دو صفات امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا۔ آج دیکھو تو صحیح اللہ اکبر صلح کلیت کا مزاج بھی بڑھ رہا ہے اور ولایت کے دعوے بھی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم نے اس کو کبھی نماز کی دعوت دی اس خوف سے کہ کہیں یہ مرید ٹوٹ نہ جائے، آئندہ سال یہ ملنا چھوڑ نہ دے، نظر و پیش نہ کرے۔ میں پیروں کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں گا صحیح ہمارے گرد
لی ہم کسی کو روکتے ہیں؟ ہم لوگ کا حال تو یہ کہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، کمیٹی کے لوگ ہمیں لینے کے لیے آتے ہیں، نماز کا وقت تو مصلی بچھا کر ادب سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ہم نے کبھی ان کو نماز کی دعوت دی؟ آپ نے خود نماز پڑھی اور بے نمازی کو آپ نے نماز کی دعوت نہیں دی، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے اس نے نماز چھوڑی، آپ نے اس کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ نمازی ہیں، آپ کے بچوں کو آپ نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی بیوی کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ صرف جلسے میں تبلیغ نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے. بلغ عنی ولو آیا، آقا فرماتے پہنچا